یہ ہے ایک خونی داستان جہاں ہر قدم پر موت گھات لگائے بیٹھی ہے۔ آدم خور درندے جو انسان کے گوشت کے پیاسے ہیں، اور ایک شکاری جو اپنی جان پر کھیل کر ان درندوں سے ٹکراتا ہے۔ پیش ہے آدم خوروں کی وادی۔ دو لکڑیاں میں نے کاٹ کر چاقو جیک کو دے دیا۔ وہ احتیاط سے اپنی طرف کی لکڑیاں کاٹنے لگا، تبھی اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے فوراً مڑ کر دیکھا تو وہی شخص تھا جو دن میں رو رو کر خود کو بچانے کی دہائی دے رہا تھا۔ بیٹا، سب سے پہلے مجھے یہاں سے نکالنا، میں مرنا نہیں چاہتا، وہ التجا آمیز لہجے میں بولا۔ دیکھیں، ہم پہلے ان آدم خوروں سے مقابلہ کریں گے، پھر آپ کو نکالنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ شاید خراب دماغ کا آدمی تھا۔ موت کے خوف نے اس کی عقل ضبط کر دی تھی۔ وہ سب سے پہلے نکلنے کے لیے اصرار کرتا رہا۔ دیوا اور دوسرے آدمی نے بھی اسے سمجھانا چاہا۔ اس اثنا میں جیک نے اتنی لکڑیاں کاٹ دی تھیں کہ ایک آدمی اکڑوں بیٹھ کر باہر نکل سکے۔ فرار کا راستہ دیکھ کر وہ ضدی شخص فوراً آگے بڑھا اور تیزی سے پنجرے سے باہر نکل گیا۔ اسی لمحے ایک پہرے دار کی نظر اس پر پڑ گئی اور وہ زور سے چیلانے لگا۔ پہرے دار کی آواز سن کر وہ شخص حواس باختہ ہو کر بجائے سیدھی سمت میں بھاگنے کے، مڑ کر الٹے راستے دوڑ پڑا۔ چیخ اور پکار پر دوسرے پہرے دار بھی فوراً چوکس ہو گئے اور چیلاتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگے۔ صورتحال کی نزاکت کے تحت ہم میں سے کسی نے پنجرے سے باہر نکلنے کی غلطی نہیں کی تھی، بس دور سے اس نظارے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ شخص اگر تربیت یافتہ شکاری ہوتا تو یقیناً انہیں قچا دے کر نکل جاتا، مگر شاید اس کی موت لکھی ہوئی تھی، جس سے بچنا ناممکن تھا۔ ہمیں اندازہ ہو رہا تھا کہ پہرے دار سے پکڑ لیں گے اور اگر نہیں پکڑ سکے تو تیروں سے اس کا وجود چھلنی کر دیں گے۔ موقع غنیمت سمجھتے ہوئے جیک نے مجھ سے کہا، کیوں نہ ہم پہرے داروں کے آنے سے پہلے یہاں سے بھاگ چلیں؟ اس کا خیال اچھا تھا، مگر اس سے پہلے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہوتے، قریبی جھونپڑوں میں سے لوگ باہر نکلنے لگے۔ یقیناً سب شور کی آواز سن کر جاگے تھے۔ اسی دوران بھاگنے والے شخص کی دلدوز چیخ سنائی دی، جو رات کی خاموشی کو چیرتی ہوئی جنگل کی فضا میں منتشر ہو گئی، اور ہم دھپ سے اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ پھر یک کے بعد دیگرے اس شخص کی چیخیں سنائی دیں۔ ہم سمجھ گئے کہ پہرے داروں نے اسے اپنے تیروں کا نشانہ بنا لیا ہے، اور ہمارا اندازہ صحیح نکلا۔ کچھ دیر بعد ہی پہرے دار اس کی لاش ڈنڈا ڈولی کر کے لا رہے تھے، جس کی پشت اور کندھوں پر 6-7 تیر پیوست تھے۔ ان تیروں نے اسے ہمیشہ کی نیند سولا دیا تھا۔ لاش چبوترے کے قریب رکھ کر وہ سب اس کے گرد اچھل کود کرنے لگے، پھر وہ خاموش ہو گئے، اور 2-3 جنگلی ہمارے پنجرے کی طرف بڑھائے۔ میں سمجھ گیا پہرے دار ہماری طرف کیوں آ رہے ہیں۔ ہم فوراً سو گئے، تاہم میں نے اپنی بند آنکھوں کو ہلکا سا کھول کر دیکھا کہ پہرے داروں نے پہلے کیے ہوئے پنجرے کا جائزہ لیا، پھر ہمیں سوتا دیکھ کر ان میں سے ایک اپنے ساتھیوں کی طرف واپس چلا گیا۔ نہ جانے ان سے کیا کہا کہ پھر وہ دونوں ہمارے پنجرے کے قریب ہی بیٹھ گئے۔ وہ رات ہمارے لیے بڑی سخت ثابت ہوئی تھی، مگر رات کو ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تو مچھروں کی فوج بھاگ گئی اور ہم پر نیند طاری ہو گئی۔ صبح دن چڑھے میں اٹھا تو جیک کے علاوہ باقی افراد سو رہے تھے۔ ان 2 پہرے داروں کے علاوہ کوئی اور جنگلی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ رات کو مارے جانے والے شخص کی لاش بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ شاید اس کا گوشت کھایا جا چکا تھا اور ڈھانچہ کہیں پھینک دیا گیا تھا۔ جیک نے مجھ سے کہا، کیوں نہ اب بھاگ چلیں؟ یہ 2 پہرے دار ہمارا کیا بگاڑ لیں گے؟ میں نے کہا، ہم اس وقت یہ حماقت نہیں کر سکتے۔ یہ آدم خور بے حد مکار ہیں، ضرور ہماری طاق میں بیٹھے ہوں گے۔ آج رات اگر موقع ملا تو ضرور بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ دوپہر تک ہم یوں ہی بھوکے پیاسے پڑے رہے،
किसी ने हमारी तरफ कोई तवज्जो ना दी। सूरज ढलते ही सब जंगली झोंपड़ों से निकल आए और चबूतरे के गिरद खड़े हो गए। कुछ देर बाद सरदार भी वहां आ गया और चबूतरे पर बैठकर वही मजहबी कलाम पढ़ना शुरू कर दिया। मैं सोच रहा था कि ना जाने आज किस बेचारे की जिंदगी का चिराग गुल होने वाला है। मैं ये भी सोच रहा था कि आज रात चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पहरेदारों से दो दो हाथ ही क्यों ना करने पड़े, यहाँ से निकलने की कोशिश जरूर करूँगा। मेरी नज़र बार बार अपनी बंदूक और दूसरे सामान की तरफ उठ रही थी, जो चबूतरे के पास ही पड़ा होता था। इससे मेरे दिल को एक तक़वियत ज़रूर मिल रही थी। मजहबी कलाम ख़त्म होते ही जंगलियों ने नेज़े उछाल उछाल कर बेहगम शोर मचाना शुरू कर दिया। फिर सरदार के इशारे पर वो एकदम खामोश हो गए। इसके बाद सरदार ने जिस पिंजरे की तरफ मखसूस इशारा किया, वो मेरा सांस रोकने के लिए काफ़ी था। दहशत से मुझे अपने हलक में कांटे से उगते हुए महसूस होने लगे। इस बदबख्त ने मेरी तरफ इशारा किया था। मेरे साथ पिंजरे में मौजूद बाकी तीनों अफराद भी खौफ की शिद्दत से कांप उठे थे। उसी दौरान 5-6 नेज़ा बरदार हमारे पिंजरे के करीब आए और ताला खोलने लगे। इसमें हम 4 अफराद थे। अब पता नहीं वो हम में से किन 2 को लेकर जाते। ये सोचकर हम चारों पर दहशत की बिजलियां गिरने लगीं। जंगलियों ने दरवाज़ा खोलकर पहले मुझे और फिर दूसरे शख्स को दबोच लिया। जैक और देवा मुझे छुड़ाने के लिए आगे बढ़े तो इन्होंने धक्का देकर इन्हें ज़मीन पर गिरा दिया। जिस तरह कसाई बकरे को खींचकर कुर्बान गाह की तरफ ले जाता है, इस तरह वो जंगली हमें चबूतरे के पास ले जा रहे थे। मेरे साथ जाने वाला शख्स बच्चों की तरह रोने के साथ साथ न जाने इन्हें कितने वास्ते दे चुका था, मगर उनके आगे मिन्नत समाजित करना भैंस के आगे बीन बजाने के मुतरादिफ था। जब सामने मौत मुंह खोले खड़ी हो तो इंतहाई मजबूत आसाब वाला इंसान भी बेबस हो जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। मैं अपने आसाब पर काबू पाने की हत्ता अलामकान कोशिश कर रहा था। मेरी नज़रें बंदूक पर जमी हुई थीं, लेकिन इन्होंने मुझे इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि मेरे लिए हाथ छुड़ाना तो किया, हाथ हिलाना भी मुहाल हो रहा था। इन्होंने हम दोनों को चबूतरे के पास ले जाकर खड़ा कर दिया। सरदार चंद लम्हे खूनखार नज़रों से हमारी तरफ देखता रहा। मेरे साथ मौजूद शख्स मुसलसल गिड़ा रहा था, जबकि मेरी नज़रें सरदार के चेहरे पर थीं और वहां से होती हुई बंदूक पर जाकर फिर सरदार के चेहरे पर आ गईं। मेरा ख्याल था कि उसका ध्यान जैसे ही दूसरी तरफ होगा, मैं खुद को छुड़ाकर बंदूक उठा लूंगा। जब सरदार से मेरी आंखें चार हुईं, तो उसने अपना रुख एक पहरेदार की तरफ किया और मुंह में कुछ बड़बड़ाकर उंगली का मखसूस इशारा उस आदमी की तरफ किया। पहरेदार उसकी तरफ बढ़े और पकड़कर चबूतरे से कुछ दूर ले गए। फिर सरदार चबूतरे से उतरा, अपने लिबास में से एक तेज धार खंजर निकाला और इसके सामने जा खड़ा हुआ। तभी पहरेदारों ने इसका दाहिना बाजू बिल्कुल सरदार के सामने सीधा कर दिया। सरदार ने एक लम्हे शफ़ाफ नज़रों से उसकी तरफ देखा और फिर खंजर का भरपूर वार इसकी कलाई पर कर दिया। इसके हलक से एक भयानक चीख बुलंद हुई। सरदार ने उसकी परवाह किए बगैर अपना मुंह इसकी कलाई पर रख दिया, जिससे खून की धार निकल रही थी। सरदार किसी खून आशाम की तरह इसका खून पीता रहा। जब कलाई से खून आना बंद हो गया तो उसने दूसरी कलाई पर उसी तरह वार किया और वही अमल दोहराया। इस बार उस शख्स की चीख भी ना निकल सकी और इसकी आंखें बंद होने लगीं। मैंने खुद को छुड़ाने के लिए अपने जिस्म को कई झटके दिए, मगर उनकी गिरफ्त मुझ पर पहले से ज्यादा सख्त हो गई थी। सरदार ने उस शख्स के खून से सैर होकर इसका नातवा वजूद अपने दोनों हाथों में उठाकर एक तरफ खड़ी जंगली औरतों की तरफ फेंक दिया। हे औरतें इस पर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ीं और देखते ही देखते इसके आज़ा अलग अलग हो गए। वो इसके जिस्म को ऐसे नोच नोच खा रहे थे जैसे बुना हुआ मुर्ग हो, यहाँ तक कि चंद लम्हों में हड्डियों का एक तरफ अंबार लगा दिया।
اب سردار نے میری طرف دیکھا اور خنجر اٹھا کر میری جانب آنے لگا۔ مجھے اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی، تبھی میں نے مزاحمت شروع کر دی۔ میں نے کئی بار خود کو ان جنگلیوں کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی، مگر ایک تو ان کی گرفت اتنی مضبوط تھی، اور دوسرے میں نے پچھلے 18 گھنٹے سے کچھ نہیں کھایا تھا، اسی لیے میں خود کو معمولی سی جنبش بھی نہ سکا۔ اس دوران سردار میرے سامنے آ کھڑا ہوا اور خنجر کی نوک میرے کندھے پر رکھ دی۔ موت کے خوف سے پسینہ پھوٹ پڑا اور دل ڈوب سا گیا تھا۔ وقت کی رفتار ایک دم رکی ہوئی سی محسوس ہونے لگی تھی۔ میری آنکھیں اپنے آپ بند ہونے لگے تھیں کہ یکدم قریب ہی کہیں سے کسی شیر کی زوردار دھاڑ سنائی دی۔ سردار نے فوراً میرے کندھے سے خنجر ہٹا کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ ایک طرف جھاڑیوں سے 2 شیر نمودار ہو گئے۔ ایک ساتھ 2 شیروں کو اچانک سامنے دیکھ کر لمحے بھر کے لیے سردار کے چہرے پر ہوائیاں سی اڑنے لگیں، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود پر قابو پا لیا تھا، جبکہ قبیلے کے دوسرے افراد کچھ خوف زدہ دکھائی دینے لگے تھے۔ میں نے شیروں کی طرف غور سے دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ وہی شیرنی تھی جس کے پاؤں سے میں نے کانٹا نکالا تھا، جبکہ دوسری شیرنی اس کی وہی ساتھی تھی۔ آگے والی شیرنی نے سردار کی طرف غضبناک نظروں سے دیکھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر پورے جوش سے دھاڑی، ساتھ ہی اس کا وجود جسد لگانے کے لیے متحرک ہونے لگا۔ سردار جو کسی حد تک بے خوف دکھائی دے رہا تھا، کچھ خوفزدہ سا ہو گیا۔ اس نے میرے کندھے سے خنجر ہٹایا اور اپنا رخ شیرنی کی طرف کر لیا تاکہ اس سے مقابلہ کر سکے۔ میرے لیے اتنا موقع ہی کافی تھا۔ جب جان کے لالے پڑے ہوں تو تینکے میں بھی جان آ جاتی ہے۔ میں نے بھی اپنی ساری توانائی کو مجتمع کیا اور ایک بھرپور لات سردار کے پہلو میں رسید کی۔ مجھے پکڑے ہوئے جنگلی چونکہ شیر کی طرف متوجہ تھے، اس لیے ان کی گرفت کچھ کمزور پڑ چکی تھی۔ میں خود کو ان سے چھڑا کر بندوق کی طرف بڑھا اور اگلے ہی لمحے بندوق میرے ہاتھ میں تھی۔ میں نے کارتوس کے تھیلے کے ساتھ بندوق اٹھا کر ایک قریبی پتھر کی آڑ میں ہو کر پوزیشن لے لی۔ یہ سب اتنے چشم زدن میں ہوا تھا کہ سردار نے پاس کھڑے پہرے دار کو چیلا کر شیرنی پر وار کرنے کا حکم دیا، مگر شیرنی کا وجود پہلے ہی متحرک تھا۔ اس نے یکدم ہی سردار پر وار کر دیا۔ وہ پہلے ہی ہوشیار کھڑا تھا، اس نے ایک طرف ہو کر شیرنی کے حملے سے خود بچایا اور پھر پلٹ کر ہاتھ میں تھامے تیز دار خنجر سے اس پر حملہ آور ہوا، لیکن اس سے قبل ہی دوسری شیرنی پیچھے سے سردار کی گردن کو اپنے پنجوں سے رگیدتی ہوئی اسے لے کر زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ اب سردار اور شیرنی لڑ رہے تھے۔ سردار کے ہاتھ سے خنجر نکل کر گر چکا تھا، تاہم اس کے ہاتھوں کے بڑھے ہوئے ناخن بھی خنجر سے کم نہ تھے۔ وہ انہی ناخنوں سے شیرنی کو بھنجوڑ رہا تھا، مگر پھر شیرنی کا پنجہ اس کے نر خرے کو ادھیڑتا ہوا اسے زندگی سے دور کرتا چلا گیا کہ اس کی آواز بھی نہ نکل سکی۔ اس دوران 2-3 جنگلیوں نے اپنے سردار کو شیرنی کے عطاب سے بچانے کی کوشش کی تھی، مگر اب میری بندوق بھی آگ اگلنے لگی تھی۔ میں تاک تاک کر آدم خور جنگلیوں کو نشانہ بنا رہا تھا۔ جنگلیوں کی ہاہاکار نے جنگل کا سکون درہم برہم کر دیا تھا۔ پرندوں کی ٹولیاں شور مچاتی ہوئی درختوں سے اڑنے لگی تھیں۔ جانور بھی ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ یک کے بعد دیگرے کئی جنگلیوں کی لاشیں گری تو باقیوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ وہ چیختے چیلاتے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس دوران جیک بھی پنجرے سے نکل کر مجھ تک آ پہنچا تھا اور اب اپنی رائفل سے گولیاں برسا کر آدم خوروں کا خاتمہ کر رہا تھا۔ ہماری بندوقوں سے نکلنے والی گولیاں ان کے سینے چھلنی کرتے ہوئے انہیں مکئی کے دانوں کی طرح بھون رہی تھیں۔ دوسری طرف دونوں شیرنیاں جنگلیوں کی لاشوں سے پورا انصاف کر رہی تھیں۔ میں نے جیک کو تاکید کر دی تھی کہ وہ کسی شیرنی پر گولی نہ چلائے۔ وہ میری بات پر حیران ہو گیا اور بولا، یہ درندے ہیں، ہم پر حملہ کر سکتے ہیں، لہٰذا انہیں بھی جنگلیوں کے ساتھ ہی مار دینا چاہیے۔ مگر میں نے اس کو سختی سے جواب دیا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ان پر گولی نہیں چلانی۔
वो यहाँ हमको बचाने के लिए आई हैं। जैक ने मजीद कुछ कहना चाहा, मगर मैंने इसे चुप करा दिया और कहा, मैं तुम्हारे सब सवालों का जवाब दूंगा, मगर पहले उन आदम खौरों का सफाया कर लें। इस दौरान देवा ने मेरी हिदायत पर सारे पिंजरे तोड़कर सब कैदियों को एक तरफ इकट्ठा कर लिया था। हर तरफ आदम खौरों की लाशें बिखरी पड़ी थीं, जबकि उनकी औरतें और बच्चे वहां से फरार हो गए थे, और इस वक्त मुकाबले के लिए कोई जंगली वहां मौजूद नहीं था। दोनों शहरनियों ने जी भर कर पीठ पूजा कर ली थी, लिहाजा दोनों दरख्तों के झुंड की तरफ बढ़ गईं, मगर फिर वो जाते जाते पलटीन और आसमान की तरफ देखकर जोर जोर से धाड़ने लगें। वहां मौजूद दीगर लोग बहरहाल अब भी उनसे खौफजदा ही थे, मगर वो किसी गुस्से या दुश्मनी का नहीं बल्कि अपनी ताकत के इजहार के साथ साथ अपनी हमदर्दी और एहसान मंदी का ऐलान कर रही थीं। जैक जो माहिर शिकारी था, उनके धाड़ का मफहूम समझ गया था, मगर हैरान जरूर था कि आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया। ये कहानी आपको कैसे लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियोस आप तक फौरन पहुंचें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।